اور ڈیولپمنٹ کی طرف ہم چل پڑے تھے۔ میں اس لیے عرض کروں کہ اگر مرکز میں ہمیں حکومت ملی تو مرکز میں بھی ہم انشاءاللہ اس سودی نظام کو ختم کر کے غیر سودی نظام رائج کریں گے۔ اور یہ سودی نظام سے تو اب مغرب والے بھی چھٹکارا پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جاپان میں شرح سود 0% ہے، صرف پاکستان ہے جس پوری ریجن میں جنوبی ایشیا میں 22.7% شرعی سود ہے، جو سب سے زیادہ ہے۔ باقی دنیا میں کہیں بھی یہ شرعی سود نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے ایک دن بھی حکومت دی تو اس ایک دن میں بھی ہم جو پہلا وار کریں گے وہ سودی نظام کے خاتمے کے لیے۔ باقی میں عرض کروں کہ مرکز میں کبھی بھی ہم اس طرح نہیں آئے ہیں۔ ہمیں کراچی میں موقع ملا، ہمیں ڈیلیور کیا۔ ہمیں خیبر پختونخوا میں موقع ملا، ہمیں ڈیلیور کیا۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں ہم ایک حصہ تھے، 3 وزارتیں ہمارے ساتھ تھیں، لیکن عمران خان صاحب ہر جگہ یہی کہتے تھے کہ جو تبدیلی کی چابی ہیں وہ جماعت اسلامی کے منسٹر ہے۔ اور الحمدللہ آج جماعت اسلامی کی کسی منسٹر پر نہ نیب میں کیس ہے، نہ توشخانے کا کیس ہے، نہ پاناما میں اس کا کوئی نام ہے، نہ قرض خوروں میں ہمارا کوئی نام شامل ہے۔ اس پر آپ کو فخر کرنا چاہیے۔ سراج الحق صاحب، ایک طرف آپ نے انتخابات کو روکنے کا اعلان کر دیا ہے، اس کے لیے آپ انقلابی منشور جو ہے اپنا وہ لے کے آئے ہوئے، دوسری طرف آپ بجلی کی مہنگائی اس کے خلاف اپنی کمپین جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ آپ کرنا بھی کہتے ہیں ہم لے کے آ سکتے ہیں اسلام آباد، دو چیزوں کو یک وقت بیلنس کیسے رکھیں گے کہ اپنا منشور بھی؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا جو ایم ایم اے یا پاکستان اسلامی فرنٹ کی طرح کسی کے ساتھ اتحاد ممکن ہے یا بالکل ہی اکیلے آ رہے ہیں الیکشن میں؟ بھئی ہم الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، ہر حلقے میں ہم نے امیدواران کھڑے کیے ہیں اور وہ تیاری ہم کر رہے ہیں، لیکن اس وقت تو عوام مر رہے ہیں، بالکل رو رہے ہیں، اور کوئی نہیں ہے جو اس کی ترجمانی کرے۔ جو لوگ حکومت میں رہے ہیں وہ آج اگرچہ حکومت میں نہیں ہیں، لیکن وہ کس منہ سے عوام کے پاس جائیں گے؟ اس لیے ایوانوں کے اندر بھی ہم نے نمائندگی کی ہے عوام کی، اور آج سڑکوں اور چوک اور چوراہوں میں بھی ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور یہ جاری رہے گی یہ مہم۔ یہ بتایا آپ نے کہا کہ ان بڑی پارٹیوں میں بد اور بدتر کا مقابلہ ہے، اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ جو تھے وہ مافیاز بنسبت کم تھے دوسروں کے نسبت۔ کراچی میں آپ لوگوں نے ان کے ساتھ اتحاد کیا، ابھی خیبر پختونخوا کی بھی آپ نے بات کی، تو کیا یہ کم بدتر جو ہیں ان کے ساتھ آپ کی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ، کوئی بات چیت کچھ ہو سکتی ہے؟ جیسے آپ نے کراچی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے روایتی کوشچن چھوڑ کر کوئی اور کوشچن کی۔ چلو دوسرا نہیں، اب میری بات سے جواب تو لے لینا بھائی، ہم جتنا تعامل سے سنتے ہیں آپ لوگ بھی کر لینا۔ دیکھیے، میں نے کہا کہ نگران حکومت کے ساتھ مافیاز نہیں ہے، اور نگران حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پرانی حکومتوں کے ان فیصلوں کو بھی ریویزٹ کر لے۔ اگر نگران حکومت کے ساتھ یہ اختیار ہے کہ پٹرول کی قیمت میں 58 روپے اضافہ کرتی ہے، تو یہ بھی اختیار ہونا چاہیے نا کہ ہم جو گزشتہ حکومتوں نے اضافی کی اس کو واپس لیتے ہیں۔ اگر کوڑے مارنے کی اجازت ہے تو کوڑے نہ مارنے کی اجازت بھی ہونی چاہیے۔ باقی کراچی میں پی ٹی آئی نے یک طرفہ طور پر اپنی طرف سے ہماری حمایت کا اعلان کیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر ووٹ کے وقت وہ نہیں پہنچ سکے، ان میں سے کوئی بھی نہیں پہنچ سکا، لیکن اپنی طرف سے انہوں نے اعلان کیا تو ہم منع تو نہیں کرتے، ہم نے شکریہ ادا کیا تھا، لیکن کاش وہ پہنچ جاتے اور ووٹ بھی دے دیتے تو آج وہاں میئر جماعت اسلامی کا ہوتا۔ آخری سوال کر لیں آپ۔ وہ اس نے اجازت مانگی۔ ابھی فارمر ون لے کر پورا وزیر اعظم صاحب اور اپنے بینک صاحب وہ پیرس میں بھی گئے اور وہاں پہ بھی گئے، کروڑوں روپے لگا کر حکومت کا خرچہ کیا اور ڈلیور کچھ نہیں کیا۔ اس پر کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ کے بعد پاکستان میں اصل طاقت وہ عوام کی ہے، اور پاکستان بنایا بھی عوام نے ہے،
اور آپ نے دیکھا جب عوام ساتھ نہ ہو تو کوئی ایٹم بم ملک نہیں بچا سکتا، نہ کوئی فوج ملک بچا سکتی ہے، ساری دنیا کا یہی پریکٹس ہے۔ تو اصل ریئلٹی عوام ہے، اور اگر عوام کسی انقلاب اور تبدیلی کے لیے اٹھ جائیں کوئی اس کا راستہ نہیں روک سکتا۔ آپ کہتے ہیں فوج، تو فوج بھی عوام میں سے ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کسی اور سیارے سے آ کر یہاں پر موجود ہے، وہ بھی عوام میں سے ہے۔ تو جب میں غریب کے لیے، عام آدمی کے لیے بات کرتا ہوں تو وہ صرف کسی خاص پارٹی کے لیے تو نہیں ہے، وہ 25 کروڑ عوام کے لیے ہے، اور وہ بھی اس 25 کروڑ عوام کا حصہ ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ لوگوں کا چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، میں آپ سے زبردست۔